السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحضر الفقی دل دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 46۔ ہیڈنگ ہے باب الحقوق۔ حدیث نمبر ہے 3217۔ اسماعیل بن فضل نے ثابت بن دینار سے اور انہوں نے حضرت امام سید العابدین علی ابن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق تم پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور کسی شے کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ بس اگر تم نے خلوص کے ساتھ یہ کام کیا تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ خود پر یہ لازم کر لے گا کہ دنیا اور دین کے تمام امور میں تمہارے لیے کافی ہو جائے، اور تم پر خود تمہاری ذات کا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرو، اور زبان کا حق یہ ہے کہ اس کو فحش گوئی سے بالا تر رکھو، اس کو خیر کا عادی بناؤ اور ایسی فضول باتیں نہ کرو جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ اچھی باتیں کرو۔ کان کا حق یہ ہے کہ اس کو غیبت سے اور ان باتوں کے سننے سے پاک رکھو جن کا سننا جائز نہیں ہے۔ آنکھ کا حق یہ ہے کہ جن چیزوں کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان سے نگاہ پھیر لو، اور جس چیز کو دیکھو اس کو عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے دیکھو۔ ہاتھوں کا حق تم پر یہ ہے کہ جو چیز تمہارے لیے جائز نہیں ادھر ان کو نہ بڑھاؤ۔ پاؤں کا حق یہ ہے تم پر یہ ہے کہ جو چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے ادھر قدم نہ بڑھاؤ، اس لیے کہ ان دونوں سے تم صراط پر کھڑے ہوگے تو چوکن نہ رہو کہ کہیں پھسل نہ جائیں اور تم جہنم میں گر جاؤ۔ پیٹ کا حق یہ ہے کہ اس کو حرام چیزوں کا برتن نہ بناؤ اور شکم سیری سے زیادہ نہ کھاؤ۔ شرمگاہ کا تم پر حق یہ ہے کہ اس کو زنا سے بچاؤ اور اس کی حفاظت کرو کہ کوئی اس کو نہ دیکھے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ تمہیں معلوم رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بطور فدیہ پیش ہو رہی ہے اور تم اس کے سامنے کھڑے ہو۔ جب تمہارے ذہن میں یہ بات ہوگی تو تم جس ذات کے سامنے کھڑے ہو اس کی عظمت کے مد نظر سکون و وقار و ادب کے ساتھ اس عبد ذلیل و حقیر و مسکین و عاجز کی طرح کھڑے ہو، جو اپنے مالک سے محبت بھی کھڑے رہو، جو اپنے مالک سے محبت بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی ہے، وہ اس کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے اور اس کی سزا سے خوف زدہ بھی ہے۔ جب ایسا ہوگا تو تم رجوع قلب سے نماز ادا کرو گے اور اس کے حدود و حقوق کے ساتھ اسے قائم کرو گے۔ حج کا حق یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ ایک وفد ہے جو تمہارے رب کی طرف جا رہا ہے اور تم اپنی گناہوں سے بھاگ کر اس کی طرف جا رہے ہو، جہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی اور وہ فریضہ ادا ہو جائے گا جو تمہارے رب نے تم پر واجب کیا ہے۔ روزے کا حق یہ ہے کہ تم یہ بات سمجھ لو کہ یہ ایک پردہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہارے پیٹ اور تمہاری شرمگاہ پر ڈال دیا ہے تاکہ تمہیں جہنم سے چھپا لے۔ بس اگر تم نے روزہ چھوڑا تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے اوپر سے اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو چاک کر دیا۔ صدقے کا حق یہ ہے کہ تم یہ بات سمجھ لو کہ یہ صدقہ جو دے رہے ہو یہ تمہارے رب کے پاس جمع ہو رہا ہے اور تمہاری یہ ایسی امانت رکھی جا رہی ہے
جس میں تمہیں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اور یہ امانت اگر تم نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر پوشیدہ رکھی ہے تو اس سے زیادہ موثق میم واو سے قاف موثق و قابل بھروسہ ہے کہ اگر تم اسے بالاعلان رکھتے، اور تمہیں یہ بھی معلوم رہنا چاہیے کہ یہ صدقہ دنیا میں تم سے بلاؤں اور بیماریوں کو دور کرے گا اور آخرت میں تم کو جہنم سے بچائے گا۔ ہاذا ہدا، ہے دال چھوٹی ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہدا، اور قربانی کا حق یہ ہے کہ تم یہ ارادہ کرو کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے، خلق کی خوشنودی کا ارادہ نہ کرو، صرف یہ ارادہ رکھو کہ اللہ کی رحمت کے طفیل قیامت کے دن تمہاری روح نجات پا جائے۔ اور آئیے اگلا ہیڈنگ ہے کہ بادشاہ کا حق، اور بادشاہ کا حق یہ ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ تم اس کے لیے آزمائش ہو اور وہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ نے اس کو تم پر سلطان بنایا ہے تو کوئی ایسا کام نہ کرو جو اس کے غصے کا سبب بنے، اس طرح تم خود اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں ڈالو گے، اور جو کچھ تم کو اس سے گزند پہنچے گا اس گزند پہنچانے میں تم خود شریک سمجھے جاؤ گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے استاد کا حق، استاد اور تعلیم دینے والے کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کے مجلس درس میں وقار کے ساتھ بیٹھا جائے اور اس کی تقریر کو اچھی طرح سنا جائے، اس کی طرف متوجہ رہا جائے، اس کی آواز سے آواز بلند نہ کی جائے، اور اگر استاد کسی سے کوئی سوال کرے تو وہی جواب دے جس سے سوال کیا گیا ہے اور دوسرا جواب نہ دے۔ اس کی مجلس درس میں کوئی آپس میں باتیں نہ کرے، استاد کے سامنے کسی کی غیبت اور برائی نہ کرے، اور اگر کوئی شخص استاد کو برا کہہ رہا ہو تو اس کا دفاع کرے اور اس کے عیب کو چھپائے اور اس کی خوبیوں کا اظہار کرے، اور اس کے دشمنوں کے پاس نہ بیٹھے اور اس کے دوست سے دشمنی نہ کرے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کے ملائکہ تمہارے لیے گواہی دیں گے کہ واقعاً تم نے استاد کے پاس آ کر اللہ کے لیے علم حاصل کیا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حاکم کا حق، حاکم ملک کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو سوائے ان باتوں کے جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اس لیے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ رعایا کا حق، رعایا کا حق بادشاہ پر تو تم یہ سمجھ لو کہ یہ لوگ تمہاری قوت اور اپنی کمزوری کی بنا پر یہ تمہاری رعایا بنے ہوئے ہیں، تم پر واجب ہے کہ ان کے درمیان عدل سے کام لو اور ان پر ایسی شفقت کرو جیسے کہ ایک مہربان باپ، اور اس کی ناسمجھی کو معاف کرو اور ان کو سزا دینے میں عجلت سے کام نہ لو، اور اللہ نے تم کو ان لوگوں پر جو قدرت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگلی ہیڈنگ ہے شاگرد کا حق، تم پر تمہاری علمی رعایا بریکٹ میں لکھا ہے شاگردوں کا حق، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو علم دیا ہے اور تمہیں ان لوگوں کے لیے اب یہاں پہ ہجے ہے قیم، قاف پہ تشدید بھی ہے، پیش بھی ہے، یہ پہ بھی تشدید ہے اور پھر میم ہے، جبکہ اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے سرپرست۔ تو میں نے پہلے ورڈ کی صحیح شاید نہیں کی ہے ادائیگی، لیکن آپ کو میں نے ہجے بتا دی۔ تو ان لوگوں کے لیے سرپرست بنایا ہے اور تمہارے لیے اپنے خزانے کھول دیے ہیں، بس اگر تم نے لوگوں کو اچھی طرح تعلیم دی، سختی نہ برتی، دل تنگ نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل تم پر زیادہ کرے گا، اور اگر تم نے اپنے علم سے لوگوں کو روکا یا جو تم سے حاصل کرنے آیا اس سے تم نے ترش روی برتی تو اللہ کے لیے یہ لازم ہے کہ تمہارا علم اور اس کا جمال تم سے سلب کر لے اور لوگوں کے دلوں میں جو تمہارا محل و مقام ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے زوجہ کا حق، تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے زوجہ کو تمہارے لیے باعث سکون اور انس قرار دیا ہے، اور پھر یہ بھی جان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس پر نرمی کرو، اور اگر تمہارا کوئی حق اس پر واجب الادا بھی ہے تو اس کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اس پر رحم کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری قیدی سے قیدی ہے۔ اچھا، اسے کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، اور اگر اس سے کوئی ناسمجھی اور جہالت ہو جائے تو اسے معاف کر دو۔ اگلی ہیڈنگ ہے مملوک کا حق، تم یہ سمجھ لو کہ اس کو بھی تمہارے رب نے پیدا کیا ہے، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ماں باپ کا بیٹا، تمہارا گوشت اور تمہارا خون ہے، اور تم اس کے مالک اس لیے نہیں ہو کہ اللہ کے سوا تم نے اس کو بنایا ہے، تم نے تو اس کے اعضاء و جوارے میں سے کسی ایک شے کو بھی خلق نہیں کیا اور نہ اس کا رزق ہی پیدا کیا ہے، پھر بھی اللہ نے اس کو تمہارا تابع کر دیا ہے، تم کو اس کا امین بنایا ہے، اس کو
تمہارے سپرد کیا ہے تاکہ تم اس کے ساتھ جو نیکی کرو اس کو محفوظ رکھے، لہٰذا تم بھی اس مملوک کے ساتھ اسی طرح احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اگر تم اس مملوک کو پسند نہیں کرتے تو اس کو بدل لو اور اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ دو اور نہیں ہے کسی کے پاس کوئی قوت لیکن صرف اللہ کی دی ہوئی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ماں کا حق۔ اور ماں کا حق تم تو یہ جان لو کہ اس نے تمہارا بوجھ اس طرح اٹھایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ اس طرح نہیں اٹھاتا، اور اس نے تمہیں اپنے دل کا خون اس طرح چسایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنے دل کا خون نہیں چساتا۔ اس نے اپنے تمام اعضاء و جوارح سے تمہاری نگہبانی اور حفاظت کی ہے اور خود کسی تکلیف کی پرواہ نہیں کی۔ تم بھوکے ہوتے تو تمہیں کھلاتی، تم پیاسے ہوتے ہو تمہیں پلاتی، تم ننگے ہوتے تو تمہیں کپڑے پہناتی، تمہیں کبھی دھوپ میں اور کبھی سائے میں رکھتی، تمہارے لیے اپنے اوپر سونا حرام کر لیتی اور تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتی، اور حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے بغیر اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے باپ کا حق۔ اور تم پر تمہارے باپ کا حق تو تم یہ سمجھ لو کہ وہی تمہاری اصل ہے، اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ تو جب تم اپنے میں کوئی اچھی بات دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ اس نعمت کی بنیاد میں تمہارا باپ ہے، اور اس کے بقدر تم اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بیٹے کا حق۔ اور بیٹے کا حق تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیائے فانی میں اپنی ہر نیکی و بدی کے ساتھ تمہاری طرف منسوب ہوگا، اور جو کچھ بھی تم نے اس کو ادب سکھایا اور اس کے رب کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے یا اللہ کی اطاعت پر اس کی معاونت کی ہے، ان کے تم ذمہ دار ہو، لہٰذا اس کے معاملے میں اس شخص کی طرح کام کرو جو جانتا ہو کہ اگر ہم اس کے ساتھ نیکی کریں گے تو ثواب ملے گا اور بدی کریں گے تو سزا ملے گی۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے بھائی کا حق۔ اور بھائی کے حق کے متعلق تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہارا بازو ہے، تمہاری قوت ہے، تمہارا زور ہے، لہٰذا اللہ کی نافرمانی میں اور خلق خدا پر ظلم کرنے میں اس کو آلۂ کار نہ بناؤ، اور اس کے دشمن کے مقابلے میں اس کی مدد کرو اور اس کو نصیحت ترک نہ کرو۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس سے زیادہ اللہ تم پر کرم کرے گا، اور نہیں ہے کوئی قوت لیکن صرف اللہ کی دی ہوئی۔ اور اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے آقا کا حق۔ اس آقا کا حق جس نے تم کو آزاد کیا ہے، تو اس کے متعلق یہ سمجھ لو اس نے تمہیں آزاد کرانے میں اپنا مال خرچ کیا ہے اور غلامی اور وحشت سے نکال کر تمہیں آزادی کی عزت اور اس کے انس تک پہنچایا ہے، اور ملکیت کی اسیری سے تمہیں چھڑایا ہے، بندگی کی قید سے تمہیں رہا کرایا ہے، قید خانے سے تمہیں نکالا ہے، اور خود تم کو تمہاری ذات کا مالک بنایا ہے اور تمہیں اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ کر دیا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری حیات میں اور تمہاری موت میں تم پر اس کا سب سے زیادہ حق ہے۔ اس کی نصرت و مدد تم پر جان کی بازی لگا کر کرنا اس کی نصرت و مدد تم پر جان کر بازی لگا کر کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی تم سے اس کو ضرورت ہو اسے پورا کرو، اور نہیں ہے قوت لیکن اللہ کی دی ہوئی۔ اور اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے غلام کا حق۔ اور تمہارے غلام کا حق جس کو تم نے آزاد کرایا ہے، اس کے متعلق تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آزاد کرانے کو تمہارے لیے اپنے قرب کا ایک وسیلہ اور جہنم سے بچانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور اس کا نفع و ثواب اس دنیا میں اس کی میراث ہے، بشرطے کہ اس کا کوئی رشتہ دار اور وارث نہ ہو، اس لیے کہ تم نے اس کی آزادی کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہے اور آخرت میں جنت حاصل کی ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے محسن کا حق۔ اور جس نے تمہارے ساتھ کوئی احسان اور کوئی نیکی کی ہے، اس کا یہ حق ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کے احسان کا تذکرہ کرو، اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرو اور اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہوگی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اس کا شکریہ در پردہ بھی ادا کر دیا اور اعلانیہ بھی، پھر اگر تمہارے بس میں ہو تو کسی دن اس کا بدلہ بھی چکا دو۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مؤذن کا حق۔ اور مؤذن کا حق تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی یاد دلاتا ہے، تمہیں اپنا حصہ ثواب لینے کے لیے بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فریضے کی ادائیگی میں تمہاری مدد کرتا ہے۔ بس تم اس کا شکریہ ادا کرو، ویسا ہی شکریہ جیسا کہ تم احسان ادا کرنے والے کا ادا کرتے ہو۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے پیش نماز کا حق۔ اور تم پر تمہارے پیش نماز کا حق تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اور خدائے عز و جل کے درمیان اس نے سفارت کا قلادہ اپنے گلے
گلے میں ڈالا ہے اور وہ تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، تم اس کی طرف سے گفتگو نہیں کرتے، وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، تم اس کے لیے دعا نہیں کرتے، اور اللہ کی بارگاہ میں پرہول مقام پر تمہاری نیابت کرتا ہے۔ پس اگر وہ کوئی کوتاہی کرتا ہے تو یہ ذمہ داری اس کی ہے کہ تم پر نہیں ہے، اور تو یہ ذمہ داری اس کی ہے، تم پر نہیں ہے۔ اور اگر اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے بلکہ نماز صحیح اور مکمل پڑھی ہے تو تم اس میں اس کے شریک ہو، اور اس کو مقام ثواب میں تم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، لہٰذا اس کو پیش کر کے اپنے کو بچا لو اور اس کی نماز کے ذریعے اپنی نماز کو بچاؤ، اور اس امر پر تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہم نشین کا حق، اور تمہارے ہم نشین کا حق تم پر یہ ہے کہ اپنے پہلو کو اس کے لیے نرم بناؤ اور گفتگو میں اور الفاظ میں اس کے ساتھ انصاف کرو، اور اس کی مجلس سے بغیر اس کی اجازت کے نہ اٹھو، مگر جس کی مجلس میں تم جا کر بیٹھے ہو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بغیر تمہاری اجازت کے مجلس سے اٹھ جائے۔ اس کی لغزشوں کو بھلا دو، اس کی نیکیوں کو یاد رکھو، اور سوائے خیر اور اچھی باتوں کے اسے کچھ نہ سناؤ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے پڑوسی کا حق۔ تمہارے پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اس کی غیبت میں اس کی حفاظت کرو، اس کی موجودگی میں اس کا اکرام کرو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، اور اس کی پوشیدہ باتوں کی کھوج میں نہ لگو، اور اگر اس کی کوئی بری بات تمہارے علم میں ہو تو اس کو چھپاؤ۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ تمہاری نصیحت قبول کر لے گا تو اکیلے میں اس کو نصیحت کرو، اور تنگی اور سختی کے وقت اس کا ساتھ نہ چھوڑو، اس کی حاجت روائی کرو، اس کی خطا معاف کرو، اس کے ساتھ شریفوں اور عزت داروں جیسا سلوک کرو، اور نہیں ہے کسی میں کوئی قوت لیکن صرف اللہ کی عطا کی ہوئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہم صحبت کا حق، اور اپنے ہم صحبت اور ساتھی کا حق یہ ہے کہ تم تفضل، مہربانی اور انصاف کے ساتھ ہم صحبت رہو، اور تم اس کا اسی طرح اکرام کرو کہ جس طرح وہ تمہارا اکرام کرتا ہے، اور اس کا موقع نہ دو کہ وہ تم سے حسن سلوک کرنے میں سبقت کر جائے، اور اگر اس نے سبقت کر لی تو اس کا بدلہ اتار دو۔ جس طرح وہ تم سے محبت سے پیش آتا ہے اسی طرح تم بھی اس سے محبت سے پیش آؤ۔ اگر وہ کسی معصیت کا ارادہ کرتا ہے تو اسے جھڑک دو، اس پر مہربانی کرو، اس کے لیے عذاب نہ بن جاؤ، اور نہیں ہے کسی کے پاس کوئی قوت لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے شریک کا حق۔ تمہارے کاروبار میں شریک کا حق یہ ہے کہ اگر وہ غائب ہے تو اس کی جگہ تم اس کے بدلے کام کر دو، اور اگر وہ موجود ہے تو اس کی رعایت کو اس کے حکم کے خلاف تم حکم نہ چلاؤ، اور بغیر اس سے افہام و تفہیم کے اپنی رائے نہ چلاؤ۔ اس کے مال کی حفاظت کرو، کسی بڑی یا چھوٹی چیز میں خیانت نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دونوں پر ہے، اور جب تک کہ وہ دونوں خیانت نہ کریں، اور نہیں ہے کوئی قوت لیکن صرف اللہ کی عطا کی ہوئی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مالک کا حق۔ مالک کا حق یہ ہے کہ اس کے مال سے اتنا ہی لو جتنی اس نے اجازت دی ہے، اور اتنا ہی خرچ کرو جتنی اس کی مرضی ہے، اور اپنی ذات پر اس شخص کے لیے ایثار نہ کرو جو تمہارا شکریہ بھی ادا نہ کرے۔ اپنے رب کی اطاعت میں رہتے ہوئے اس کا کام کرو، بخل سے کام نہ لو ورنہ اتباع کے باوجود حسرت و ندامت کے گڑھے میں گر پڑو گے، اور نہیں ہے کوئی قوت لیکن صرف اللہ کی عطا کی ہوئی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے قرض خواہ کا حق، اور قرض خواہ کا حق جو تم سے اپنی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے تو اگر تم کشادہ دست ہو تو اس کی رقم ادا کر دو، اور اگر تنگ دست ہو تو اچھی گفتگو کر کے اس کو راضی کر لو، اور اچھے انداز سے اس کو واپس کرو۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے میل ملاپ والے کا حق۔ اپنے سے میل ملاپ والے کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ دھوکہ دہی اور مکر و فریب نہ کرو، اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مدعی کا حق مدعا علیہ پر۔ اگر تم پر کسی نے دعویٰ دائر کیا تو اگر اس کا دعویٰ درست ہے تو پھر تم خود اپنے نفس کے خلاف گواہ ہو، اس پر ظلم نہ کرو، اس کا جو حق ہے اسے ادا کرو، اور اگر اس کا دعویٰ باطل اور غلط ہے تو اس کے ساتھ نرمی کرو، اور اس کے معاملے میں نرمی کے سوا کچھ نہ کرو، اور اپنے رب کو اس کے معاملے میں ناراض نہ کرو، اور نہیں کوئی قوت لیکن اللہ کی عطا کی ہوئی۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے مدعا علیہ کا حق، اور مدعا علیہ کا حق جس پر تم نے دعویٰ کیا ہے تو اگر تم اپنے دعوے میں حق پر ہو تو اس سے اچھی گفتگو کرو، اور جہاں تک اس کا حق ہے اس سے انکار نہ کرو، اور تمہارا دعویٰ باطل اور غلط ہے تو اللہ سے ڈرو، توبہ کرو اور اپنے دعوے سے باز آؤ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مشورہ چاہنے والے کا حق، اور اگر تم سے کوئی مشورہ چاہتا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اگر تمہارے علم میں اس کے لیے کوئی اچھی رائے ہے تو اس کو وہ رائے اور مشورہ دے دو، اور اگر کوئی اچھی رائے تمہارے علم میں نہیں ہے
تو اسے کوئی ایسا شخص بتا دو جو اس کو صحیح مشورہ دے دے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے مشورہ دینے والے کا حق۔ لکھا ہے اور مشورہ دینے والے کا حق تم پر یہ ہے کہ اگر اس کی رائے تمہارے موافق نہ رہے تو اس کو متہم نہ کرو، میم تے ہے میم نہ کرو، اور اگر اس کی رائے تمہارے موافق رہی تو اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نصیحت چاہنے والے کا حق۔ نصیحت چاہنے والے کا حق یہ ہے کہ تم اپنی نصیحت سے اس کو نوازو لیکن مہربانی اور نرمی کے ساتھ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نصیحت کرنے والے کا حق۔ لکھا ہے اور ناصح کا حق یہ ہے کہ تم اس کے سامنے اپنے بازوؤں کو ڈھیلا اور نرم رکھو اور کان لگا کر اس کی نصیحت کو سنو۔ اگر وہ درست نصیحت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اگر اس کی نصیحت تمہارے موافق نہ آئے تو اس پر رحم کرو، اس پر اتھام نہ لگاؤ، الف تے ہے میم، اس پر اتھام نہ لگاؤ اور یہ سمجھ لو کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے کوئی مواخذہ نہ کرو مگر یہ کہ وہ واقعاً مستحق اتھام ہو، الف تے ہے الف میم، مگر کسی حال میں اس سے جنگ کے لیے آمادہ نہ ہو اور نہ کوئی قوت لیکن اللہ کی عطا کی ہوئی۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے اپنے سے بڑے کا حق۔ اپنے سے بڑے بزرگ کا حق یہ ہے کہ اس کے سن کی وجہ سے اس کی توقیر کرو، اور چونکہ وہ اسلام میں تم سے مقدم ہے اس لیے اس کی تعظیم کرو اور جھگڑے کے وقت اس کا مقابلہ ترک کرو، راستے میں اس سے سبقت نہ کرو، اس کے آگے نہ چلو، اس کو جاہل نہ کہو، اگر وہ تمہارے سامنے جہالت کرے تو اسے برداشت کرو اور اس کے سبقت اسلام کی وجہ سے اس کا اکرام و احترام کرو۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے اپنے سے چھوٹے کا حق۔ اپنے سے چھوٹے کا حق یہ ہے کہ مہربانی کے ساتھ اس کو تعلیم دو، اس کی خطا کو معاف کرو اور اسے چھپاؤ، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور اس کی اعانت اور مدد کرو۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے سائل کا حق۔ سائل کا حق یہ ہے کہ اس کی بقدر حاجت اس کو دو۔ ٹھیک ہے جی، اگلی ہیڈنگ ہے جس سے سوال کیا جائے اس کا حق، اور اس ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ اور جس سے سوال کیا جائے اس کا حق یہ ہے کہ جو کچھ وہ دے اس کو شکریہ کے ساتھ اس کی بخشش سمجھتے ہوئے قبول کر لو، اور اگر وہ کچھ نہ دے تو اس کے عذر کو قبول کرو۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے خوش کرنے والے کا حق۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جو تم کو خوش کرے اس کا حق یہ ہے کہ پہلے تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے بعد اس کا شکریہ ادا کرو۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے تکلیف پہنچانے والے کا حق، اور تکلیف پہنچانے والے کا حق یہ ہے کہ تم اس کو معاف کرو اور اس کو اذیت پہنچانے سے باز رہو، اور اگر تمہیں یہ علم ہو کہ معاف کرنا مضر ہے تو اس سے بدلہ لے لو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے سورہ شورى آیت 41 ترجمہ کہ جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا جو کہ سورہ شورى کی آیت 41 کا ہم نے پڑھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اہل ملت کا حق، اور اپنے اہل ملت کو حق تم پر یہ ہے اور اپنے اہل ملت کا حق تم پر یہ ہے کہ وہ کہ در پردہ ان کے بہی خواہ رہو، کہ در پردہ ان کے بہی خواہ رہو، ان پر مہربانی کرو اور ان میں جو برا سلوک کرنے والے ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کی دلجوئی کرو، ان کی اصلاح کی فکر کرو، اور ان میں جو اچھا سلوک کرنے والے ہیں ان کا شکریہ ادا کرو، ان سب کو اذیت پہنچانے سے باز رہو اور ان کے لیے وہی بات پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، ان کے لیے وہ بات ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اور ملت کے بوڑھوں اور بزرگوں کو اپنے حق کے بمنزلہ سمجھو، ان کے جوانوں کو اپنے بھائی کے بمنزلہ، ان کی بوڑھی عورتوں کو اپنی ماں کے بمنزلہ اور بچوں کو اپنی اولاد کے بمنزلہ سمجھو۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، لکھا ہے ذمیوں کا حق، اور یہ ذمیوں کی میں ہجے کرتی ہوں، زال کے نیچے زیر ہے، پھر میم پہ تشدید بھی ہے اور زیر بھی ہے، اور پھر یہ کے اوپر پھر تشدید ہے اور پھر نون غنہ ہے، تو ذمیوں کا حق لکھا ہے، اور ذمیوں یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے وہ کافر جو اسلامی ملک میں ہیں، یہاں پہ ایک بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، اور ذمیوں کا حق یہ ہے کہ ان سے اتنا ہی قبول کر لو جتنا اللہ تعالیٰ نے ان سے قول کیا ہے، اور جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے رہیں تم ان پر زیادتی نہ کرو۔ نیکسٹ ہیڈنگ، یہ وہ جو باب تھا وہ مکمل ہو گیا، اب یعنی باب الحقوق مکمل ہوا، اور اب اگلا باب ہے اعضاء و جوارح پر فرض۔ آئیے جانتے ہیں، حدیث نمبر 3218 میں لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند محمد حنیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا، اے فرزند، جو تم نہیں جانتے اس کے متعلق کچھ نہ کہو، بلکہ جتنا تم جانتے ہو وہ بھی
کل کا کل نہ کہہ دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام اعضاء و جوارح پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں جن کے لیے وہ قیامت کے دن تم سے باز پرس کرے گا اور اس سے تم پر اپنی حجت قائم کرے گا۔ لہٰذا ان اعضاء کو ان کے فرائض یاد دلاؤ، انہیں نصیحت کرو، انہیں محتاط بناؤ، انہیں ادب سکھاؤ اور انہیں بیکار نہ چھوڑو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ترجمہ کہ اور جس چیز کا تمہیں وقوف و یقین نہ ہو خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب کی قیامت کے دن یقیناً باز پرس ہونی ہے۔ یہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 36 کا ترجمہ پڑھ لیا۔ آگے لکھا ہے نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ نور آیت نمبر 15 ترجمہ تم اپنی زبانوں سے اس کو ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے کہ جس کا تمہیں علم اور یقین ہی نہ تھا، اور مزہ یہ کہ تم اس کو ایک آسان بات سمجھ لیا، تم نے اس کو ایک آسان بات سمجھ لیا تھا، حالانکہ وہ خدا کے نزدیک ایک بڑی سخت بات تھی۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر ان سے اپنی عبادت اور اطاعت کا مطالبہ کیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حج کی آیت نمبر 77 کہ اے ایمان لانے والو رکوع کرو اور سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ ترجمہ اس کا مکمل ہوا سورہ حج کی آیت 77 کا۔ پھر لکھا ہے کہ تو اعضاء و جوارح پر یہ جامع اور واجب فرائض ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں کہ یہ مساجد خاص اللہ کے لیے ہے، تو تم لوگ خدا کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہاں پہ ترجمہ یہ مکمل ہوا، اور پھر ساتھ ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہاں مساجد سے مراد اللہ نے چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں انگوٹھے لیے ہیں، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ حام السجدہ آیت نمبر 22 ترجمہ اور تم لوگ اس خیال سے اپنے گناہوں کی پردہ داری بھی تو نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جلود و اعضاء تمہارے برخلاف گواہی دیں گے۔ ترجمہ مکمل۔ یہاں جلود سے مراد شرمگاہیں ہیں، جیم لام واو دال۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کان کا فریضہ۔ لکھا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعضاء میں سے ہر عضو پر ایک فرض مخصوص کیا ہے، اس پر نص کر دیا ہے، نون سواد۔ چنانچہ کان پر فرض یہ ہے کہ وہ گناہوں کی باتوں پر دھیان نہ دے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 140 ترجمہ مسلمانوں حالانکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم سن لو کہ خدا کی آیتوں سے انکار کیا جاتا ہے اور اس سے مسخرہ پند کیا جاتا ہے تو تم ان کفار کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات پر غور کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی کے برابر ہو جاؤ گے۔ یہاں ترجمہ مکمل ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انعام آیت نمبر 68 ترجمہ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں بیہودہ بحث کرتے ہیں تو ان کے پاس سے ٹل جاؤ یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور بات میں بحث کرنے لگے۔ یہاں ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے ساتھ نسیاں، نون سین یہ الف نون غنہ، نسیاں، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ بھول چوک، پھر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، نسیاں کو مستثنیٰ کر دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں ترجمہ اور اگر ہمارا یہ حکم شیطان تم کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ زمر آیت نمبر 18 میں کہ میرے ان خالص بندوں کو خوشخبری دے دو جو بات کو جی لگا کر سنتے ہیں اور پھر ان میں سے اچھی بات پر عمل کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی عقل مند ہیں۔ یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور وہ لوگ جب کسی بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ نیز ارشاد ربانی ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 55 ترجمہ کہ جب کسی سے کوئی لغو بات سنی تو اس سے کنارہ کش رہے۔ ترجمہ مکمل لکھا ہے تو یہ باتیں وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کان پر فرض کی ہیں اور یہ اس کا عمل ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے آنکھوں کا فریضہ۔ لکھا ہے کہ اور آنکھ پر یہ فرض ہے کہ جن چیزوں کا دیکھنا اللہ نے اس پر حرام کیا ہے اسے نہ دیکھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں
اے رسول صاحبان ایمان سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ لکھا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی شرمگاہ پر نظر ڈالے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے زبان کا فریضہ، اور زبان کا فریضہ ہے کہ اقرار کرے اور جو کچھ منہ سے عہد کیا ہے دل سے اس کی تصدیق کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46، اور کہہ دو جو کتاب ہم لوگوں پر نازل ہوئی ہے اور جو کتاب تم لوگوں پر نازل ہوئی ہے ہم سب پر ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کہ اور لوگوں سے اچھی طرح نرمی سے باتیں کرو۔ یہ مکمل ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے قلب کا فریضہ، اور اللہ نے قلب پر یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ تمام اعضاء و جوارح کا حاکم ہے، اسی کے ذریعے سوچا سمجھا جاتا ہے اور اسی کے حکم اور رائے سے اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 106۔ ترجمہ لیکن وہ شخص جو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جائے مگر اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو۔ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ نیز اس قوم کا حال بتاتے ہوئے جو زبان سے ایمان لائے مگر ان کا دل ایمان نہیں لایا۔ ارشاد الہی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41۔ ترجمہ وہ لوگ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کا قلب ایمان نہیں لایا۔ ترجمہ مکمل۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں۔ ترجمہ کہ آگاہ ہو کہ ذکر خدا سے قلب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ لکھا ہے نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284۔ ترجمہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اس کو ظاہر کرو خواہ چھپاؤ خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پس جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا اس پر عذاب کرے گا۔ یہاں پر یہ ترجمہ بھی مکمل ہوا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے ہاتھوں کا فریضہ۔ لکھا ہے اور ہاتھوں کے لیے یہ فرض ہے کہ تم ان کو ان چیزوں کی طرف نہ بڑھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہیں، بلکہ ان دونوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اے ایماندارو، جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو تو دھو ڈالو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اور سروں کو اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کر لیا کرو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اور اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 4، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جب تم کافروں سے بھڑو تو ان کی گردنیں مار دو۔ یہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اور اب آخری ہیڈنگ ہے پاؤں کا فریضہ۔ لکھا ہے اور پاؤں کے لیے یہ فرض کیا ہے کہ تم اس کو اللہ کی اطاعت میں چلاؤ، اس طرح نہ چلو کہ جس طرح کوئی سرکش و نافرمان چلتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 اور 38 لکھا ہے کہ اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو کیونکہ تو اس دھماکے کی چال سے زمین کو ہرگز پھاڑ نہ ڈالے، تو اپنے اس دھماکے کی چال سے زمین کو ہرگز پھاڑ نہ ڈالے گا اور نہ تن کر چلنے سے ہرگز لمبائی میں پہاڑوں کے برابر پہنچ سکے گا۔ ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہے۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 اور 38 کا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں کہ آج ہم ان لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے جو کارستانیاں یہ دنیا میں کر رہے تھے، خود ان کے ہاتھ بول کر بتائیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ یہاں ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ تو اللہ نے ان کے متعلق بتایا ہے قیامت کے دن یہ سب اپنے صاحب کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعضاء و جوارح پر فرض کیا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اے فرزند، اور ان سب کو اللہ کی اطاعت اور اس کی خوشنودی میں استعمال کرو، اور اس امر سے بچو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نافرمانی میں مبتلا دیکھے یا اطاعت کے وقت تم کو اطاعت کرتا ہوا نہ پائے، ورنہ تم گھاٹے میں رہنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اور تم پر لازم ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا کرو، اور اس کے فرائض و شرعی احکام، اس کے حلال، اس کے حرام، اس کے امر اور اس کی نہی کو لازم سمجھو۔ نماز شب میں اس کی تلاوت کیا کرو، اس کی تلاوت رات اور دن دونوں میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا ایک عہد نامہ ہے، بندوں کی
طرف سے، لہٰذا ہر مسلم پر واجب ہے کہ روزانہ اپنے عہد نامے کو دیکھے، خواہ اس کی 50 آیتیں کیوں نہ ہوں، اور یہ جان لو کہ آیات قرآن کی تعداد کے برابر جنت کے درجات ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کی قرات کرو اور بلندی پر چڑھتے جاؤ، تو جنت میں انبیاء صدیقین کے بعد کوئی درجہ اس سے بلند نہ ہوگا۔ اور اب آخری پیراگراف ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی یہ وصیت طویل ہے، میں نے اس میں سے بقدر حاجت نقل کیا ہے، اور نہیں کوئی قوت اور نہیں ہے کوئی طاقت، لیکن صرف خدائے بزرگ و برتر کی عطا کی ہوئی، اور حمد اس خدا کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اب اس کتاب کی بالکل آخری لائن ہے، ہم مکمل کتاب پڑھ چکے ہیں، جو کہ من لا یحضر الفقی کی جلد دوم ہے، اور آخری لائن میں لکھا ہے کہ الحمدللہ کتاب من لا یحضر الفقی تالیف شیخ امام سعید و فقی ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابو یعقوبی علیہ رحمہ کی دوسری جلد کا اردو ترجمہ تمام ہوا۔ مترجم سید حسن امداد ممتاز الافاضل، غازی پوری، پنجشنبہ 15 صفر 1414 ہجری مطابق 15 اگست 1993۔ تو یوں سامعین، ہم نے اس خوبصورت کتاب کو کہ جس کا نام من لا یحضر الفقی اور جلد دوم، جس کے مصنف مؤلف شیخ الصدوق تھے، اس کو ہم نے مکمل پڑھ لیا۔ اور اس کتاب کے آخر میں التماس سے سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب کرنا چاہوں گی نگہت حسن بنت سید مسعود حسن نقوی کی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بہترین باغات میں پنجتن پاک اور چہارت معصومین علیہ السلام کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔